بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ناول لا تفرقوا دوسری قسط آپ کے پیش خدمت ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مولانا عبدالرحمن عثمانی کا گھرانہ صدیوں سے شمالی برصغیر میں دین کے تبلیغ اور ارشاد کا کام کر رہا تھا۔ مولانا کے دادا پردادا انگریز راج سے بھی پہلے وزیرستان اور سے متصلہ علاقوں میں اپنی پہچان رکھتے تھے۔ بادر شاہ ظفر کے دور میں جب مسلمانوں کی سلطنت کا چراغ آخری دموں پہ تھا تو ان کے دادا اس ٹمٹماتے لا کو جلائے رکھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ دین کے پرچار کے اس راستے پہ ہی وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ انگریز آئے اور مسلمانوں کی حکومت کا رہاسا قلعہ بھی فتح کر لیا گیا۔ باقی رہ جانے والے کچھ مسلمان مولانا کے والد چچا وغیرہ برصغیر میں بچے کچے اسلام کو پھر سے پیوند لگا کر امارت کرنے میں مصروف رہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد انہوں نے کئی اسلامی اداروں اور مساجد کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا عبدالرحمن نے والد اور دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وزیرستان، سوات اور پشاور کے علاوہ ملک کے کئی دوسرے علاقوں میں بھی مساجد اور مدرسے قائم کیے۔ مولانا کے دو بیٹے تھے، شوبان عثمانی اور عمران عثمانی۔ شوبان عثمانی نے 80 کی دہائی میں حدیث اور فقہ کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد دارالحکومت میں ایک مسجد اور اس سے ملکہ مدرسے کی بنیاد رکھی۔ جامعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جامعہ حمزہ رضی اللہ عنہ نامی دو مدرسے بہت جلد ملک کے اہم دینی مدارس میں شامل ہو گئے۔ 80 کی دہائی سے سن 2000 تک ان مدارس نے طلباء کی ایک بڑی کھیپ کو قرآن و حدیث کے علم سے آراستہ کیا۔ چھوٹے بھائی عمران عثمانی نے پنجاب یونیورسٹی ایم اے عربی اور اسلامیات کے بعد کچھ عرصہ لاہور ہی کے ایک کالج میں لیکچرار کے طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ اس کے کچھ عرصے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ہی منسلک ہو گئے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالرحمن عثمانی اپنے بیٹوں کے ساتھ وزیرستان کے علاقے میں بھی مختلف کارہائے نمایاں سر انجام دے کر دین اسلام کو فروغ دیتے رہے۔ 90 کی دہائی سے 2003 تک کے عرصے میں بہت سے ملکی فسادات جیسے کہ ڈرون حملے، دہشت گردی، ریڈیکل مسلم ازم سے ملک لڑتا رہا۔ عوام اور فوج اپنے تحت دہشت گردی کے فتنے کا سر قلم کرنے کی کوشش میں تھے۔ تبھی مولانا بھی انہی کے ساتھ اس لڑائی میں پیش تھے۔ وہ اپنے علاقے میں دہشت گردی کے سد باب کے لیے کوشاں رہے۔ انہی کی کوششوں کے سبب وہ دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے۔ ایک اچھا آدمی جہاں اپنے لیے چاہنے والوں کی ایک فوج جمع کر لیتا وہیں اس کے کئی دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہو۔ وہ فروری کے اوائل دن تھے جب وہ ایک مذہبی جلسے میں شمولیت کے لیے پشاور جا رہے تھے۔ کچھ نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پہ حملہ کر دیا۔ مولانا اور ان کے 14 ساتھی موقع پہ ہی ختم ہو گئے۔ ادیبان کے والد کا قصہ تو کشمیر کی خون سے لال وادی کے ہر ایک چپے پہ تحریر تھا۔ احسان اللہ 14 سال کے تھے جب ایک رات بھارتی فوجی زبردستی ان کے گھر میں گھس آئے۔ ماں باپ ان کی بربریت کے ہتھے چڑھ گئے، یہاں وہاں خون ہی خون۔ احسان اللہ تب گھر نہیں تھے، واپس لوٹے تو جنت جہنم میں بدل چکی تھی۔ بس ان کے لیے وہ جنگ وہاں سے شروع ہوئی۔ باقی کشمیری عوام کے لیے تو وہ تب سے شروع ہوئی تھی جب ان کے گھر میں ہی ان کی اجازت کے بغیر گھسا گیا اور ان کو غلام کرنا چاہا۔ انہوں نے سب کھو دیا تھا، اب لٹانے کے لیے کیا رہ گیا تھا؟ اب بس ان کو اپنا حق چھین لینے والوں سے ان کا سب کچھ چھین لینا تھا۔ سال گزرتے گئے، ان کی لڑائی ریاست کی لڑائی بن گئی۔ وہ جنگ جو ماں باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے شروع کی تھی اب قوم کی آزادی کی جنگ بن گئی تھی۔ اپنے قبیلے کے سردار نے ان کو اپنا داماد بنا لیا۔ ادیبان کی ماں اس کو جنم دیتے ہی گزر گئی۔ اب ایک اور سخت ذمہ داری ان پر پڑی، اولاد کی۔ وہ اس کی ماں اور باپ دونوں ہو گئے۔ مقصد اب بھی سب سے پہلے تھا، لیکن اب بیٹا بھی تھا۔ وہ جیسے ماں باپ کو گنوا چکے تھے اسے ہرگز نہیں کھو سکتے تھے۔ پروفیسر ان کی ملاقات کراچی میں ہوئی تھی۔ وہ ایک سیمینار میں شرکت کے لیے کشمیر سے کراچی آئے تھے جو کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ اسی سیمینار میں ایک اسپیکر وہ بھی تھے۔ بس وہیں سے سلسلہ چل نکلا، خطوں کی طرف ٹیلی فون پہ رابطہ۔ ان کا جب بھی پاکستان آنا ہوتا تو پروفیسر صاحب کے ہاں ضرور جاتے تھے۔ وہ دونوں بھائیوں جیسے ہو گئے۔ وہ دونوں ایک ہی منظر کی طرف جو گامزن تھے، ایک جہاد احسان اللہ تلوار سے کر رہے تھے اور ایک پروفیسر قلم سے کر رہے تھے۔ ان دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، آزاد قوم کی آزادی کے لیے جد و جہد۔ ان دنوں ادیبان راول پنڈی کے ایک آرمی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ اسے آرمی میں بھیجنا ان کا خواب تھا اور وہ اسی خواب کی تعبیر میں لگا ہوا تھا۔ ادیبان میری بات غور سے سنو، میں کچھ کرنے والا، کچھ بہت بڑا۔ میرے ہاتھ
دشمنوں کے کچھ راز لگے ہیں، میں جانتا ہوں وہ جلد جان پائے گا کہ میں کہاں ہوں، تمہیں یہاں سے جاننا ہوگا، ابھی تم کمزور ہو اور راستے میں ہو، تم واپس آنا لیکن کچھ بن کر۔ وہ اسے ذہنی طور پر تیار کر چکے تھے، وہ جو کرنے والا تھے وہ آسان نہیں تھا لیکن وہ تیار تھے، اور بس وہ باپ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا، ان کے جنازے کو کندھا بھی نہ دے سکا۔ یوسف مسیح کے خاندان کا شمار نسبتاً اعلیٰ درجے کے عیسائی خاندانوں میں ہوتا تھا۔ بٹوارے کے بعد سے ان کے والد لاہور میں ہی رہتے تھے۔ وہ ایک عرصے تک وہاں ایک چرچ میں پادری کے فرائض سر انجام دیتے رہتے۔ یوسف مسیح ان کی وفات کے بعد اپنے خاندان کو لے کر اس محلے میں آ بسے تھے۔ ان کے دونوں بچے عادن اور عریہ پڑھ رہے تھے اور وہاں سے اسکول یونیورسٹی نزدیک تھے۔ ان کے اپنے اسی محلے میں کریانے کی چھوٹی سی دکان تھی۔ عادن 10ویں جماعت میں تھا جبکہ عریہ ماسٹرز کر رہی تھی۔ ہر اتوار وہ اپنے آبائی علاقے کے چرچ میں سروس بھی دیتے تھے۔ مجھے انصاف چاہیے، میرے والد اس ملک کا سرمایہ تھے، وہ اس ریاست کا ایک اہم حصہ تھے، ان کا خون اس ریاست کا خون ہے۔ میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے قاتلوں کو جلد از جلد پتہ لگایا جائے۔ عمران عثمانی اپنے بھائی کے ساتھ پریس کانفرنس میں شریک تھے۔ عبدالرحمن عثمانی کی شہادت کو 28 ماہ گزر چکے تھے لیکن ان کے قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ پولیس کی کارروائی چیونٹی کی رفتار سے چل رہی تھی اور وہ بھی صرف دفتری فائلوں میں۔ آئے دن کی ریلیوں، احتجاجی مجلسوں اور سیمینارز کا بھی کسی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بلا شبہ علامہ ملک کی ایک اہم شخصیت تھے، ان کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے خصوصی کارروائیوں کا عمل میں لایا جانا ضروری تھا لیکن حکومت کے کانوں پہ جوں تک نہیں رنگی تھی۔ ہر حساس ادارہ بھنگ پی کر سو رہا تھا۔ کو بھی قرآن حفظ کرنا ہے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے علام نے باپ کو کہا تھا، ابھی مولوی صاحب نے حافظ قرآن کی فضیلت بیان کی تھی، وہ اسی شہر میں تھا۔ پلار کو مدرسے میں جاننا ہے، بڑے مدرسے میں جہاں بڑے قاری صاحب پڑھاتے ہیں۔ اب اسکول نہیں جائے گا، فرمائش کر جاتے جاتے ضد بن گئی تھی، اٹھتے بیٹھتے اس کی بس یہی ریٹ تھی۔ ان متوسط طبقے کے ماں باپ کے لیے اس فرمائش کو پورا کرنا کوئی غلط بات نہیں تھی۔ ان کا بچہ اپنے منہ سے کہہ کر قرآن کی تعلیمات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی؟ بس مشکل یہ تھی کہ وہ اسے اتنی دور اسلام آباد بھیجنے سے ذرا متعمل تھے۔ دور تو ہے، اتنا سا بچہ گھر سے دور۔ باپ سوچ میں ڈوبا تھا، دور تو ہے لیکن وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ادھر کے مدرسوں کا حال مجھے پتہ ہے، مولویوں کے اپنے تلفظ ٹھیک نہیں ہے۔ ادھر اسلام آباد میں بڑا مدرسہ ہے، وہ مولانا عبدالرحمن تھے نا جو شہید ہو گئے، ان کے بیٹے کا مدرسہ ہے۔ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں تو ہمارے بچوں کا ٹھیک سے خیال رکھیں گے، لیکن علام بہت چھوٹا ہے، وہ ماں کا دل تھا۔ میں سوچ رہا ہوں دونوں بھائیوں کو بھیج دوں، اندام بھی قرآن پڑھ لے گا۔ اندام چونکا، کو نہیں جانا مدرسے، کو ڈاکٹر بننا ہے، بڑے کالج میں داخل ہونا ہے۔ وہ میٹرک پاس کر چکا تھا، بن جانا لیکن پہلے حفظ، جلدی حفظ کر کے واپس آنا اور پھر کالج میں داخلہ لے لینا۔ اس کا منہ بن گیا۔ انصاری صاحب ایک بھرے پرے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ملتان کے نواحی علاقے میں ان کی اپنی حویلی تھی، خاندانی حویلی، جہاں وہ اپنے 2 بھائیوں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ کئی زمینیں تھیں، وہ انسانوں میں سے تھے جن کے لیے اپنی ذات سب سے کامل اور باقی ہر انسان خامیوں کے پٹلی ہوتا ہے۔ انہیں اپنے خاندان پہ ناز تھا، انہیں اپنے سرائیکی لہجے اور زبان پہ فخر تھا۔ ان کے لیے اپنی قوم سب سے برتر تھی، اپنا مسلک وہ سچا مذہب ان کی گردن ہمیشہ تک تنی رہتی تھی۔ اسامہ انصاری ان کی اکلوتی نرینہ اولاد، وہ ویسا نہیں تھا، وہ ان کا الٹ تھا۔ وہ کہتا تھا خدا کی جنت اتنی بڑی ہے، اس میں صرف ہم کیسے ہوں گے؟ یقیناً اسے اپنے ساری انسانیت سے محبت ہے۔ اس کا ایمان تھا کہ برتری کا معیار بس تقویٰ ہے، اور اسی بات پہ باپ بیٹے کی اکثر ٹھان جاتی تھی۔ وہ وکالت پڑھنا چاہتا لیکن وہ اسے آرمی میں بھیجنا چاہتے تھے۔ اس ملک کے بہت سارے ماں باپ کی طرح جیت ان کی ہوئی تھی۔ میڈم کون تھی؟ اس کا اصل میں نام کیا تھا؟ وہ کہاں سے آئی؟ اس کا ماضی کیا تھا؟ اس کے بہن بھائی رشتہ دار کون ہیں؟ اس کے بارے میں وہاں کے لوگوں کے آرام مختلف تھے۔ بظاہر وہ ایک بزنس سوشل ورکر تھے جو سیاست دارالحکومت میں اپنا بوتیک چلاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سلائی سینٹر تھا جہاں سینکڑوں بے روزگار اور لاوارث لڑکیاں عورتیں کام کرتی تھیں اور اپنا گھر چلاتی تھیں۔ اس کے بعد دبی سرگوشیوں میں مختلف افواہیں تھیں۔ کچھ لوگ کہتے وہ دھندا کرتی ہے، سلائی سینٹر کی آڑ میں وہ لڑکیوں اور عورتوں کی سمگلنگ کے کاروبار میں ملوث ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے کہ اپنے بوتیک کے تہہ خانے میں وہ ایک جسم فروشی کا اڈا چلا رہی ہے۔ اگر ان سب افواہوں کو سچ مان لیا تو وہ یہ سب دارالحکومت میں حکومت کی ناک کے عین نیچے کیسے کر رہی ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس پہ الزام لگانے والوں کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔
ارسلان نقوی دفتر میں تھے جب انہیں گھر سے فون آیا تھا۔ ارسلان جلدی کر رہے ہیں، زین کھیلتے کھیلتے چھت سے گر گیا ہے۔ وہ آنن فنن گھر کی طرف دوڑے تھے۔ شادی کے 12 سال بعد پیدا ہونے والی وہ اولاد انہیں جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ میں باورچی خانے میں تھی، اچانک ہیرا کے رونے کی آوازیں تو میں باہر آئی۔ وہ بے ہوش تھا، بے تحاشا خون بہہ نکلا تھا، سیڑھیوں کے پاس خون کا ننھا سا تالاب بن چکا تھا۔ یہ وہی جانتے کہ اسے کیسے اٹھا کر نزدیکی ہسپتال لائے تھے۔ ان کا رون کانپ رہا تھا، کپڑے خون اور پسینے سے تر بتر تھے۔ انہیں ایمرجنسی میں 4 گھنٹے گزر گئے اور وہ ہنوز بے ہوش تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کوریڈور میں ٹہل رہے تھے اور ان کی بیوی وہیں بیٹھی مسلسل دعائیں پڑھ رہی تھی۔ ادیبان کندھے پہ بیگ ڈالے آہستہ سے دروازہ کھول رہا تھا جب پیچھے سے پروفیسر صاحب نے آواز دی، جا رہے ہو؟ وہ ایک لمحے کو چوپ رہا، ہاتھ دروازے پہ ساکت رہ گیا۔ پروفیسر، میرا بیٹا تمہاری ذمہ داری ہوگا، میرے بعد بس تم ہو سکے پاس میں اسے بھیج سکتا ہوں۔ وہ پیچھے مڑا، وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے چلے جاؤ، میں اسے کہہ دوں گا تمہارا بیٹا آخر وہ بالغ تھا، اپنی مرضی کا مالک، اس نے تمہاری بات کا مان نہیں رکھا تو میں کیا چیز تھا؟ وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ میرے باپ نے ساری زندگی بہادر بن کے گزاری اور مجھے جاتے جاتے بزدلی کا درس دے گیا۔ یہ کیوں؟ وہ ان کے پاس ہے، انہیں ساری زندگی اپنے ماں باپ کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں لگا دی۔ اب میں اپنے باپ کے قاتلوں کو یوں ہی جانے دوں؟ میرے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا انکل، میں بزدل نہیں ہوں۔ موت سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، موت ڈرنے کی شے نہیں ہے، لیکن جیسے مرنے کی تم بات کر رہے ہو وہ ہواداری نہیں، حماقت ہے۔ جان دینے کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم جاؤ گے، 2 کو مارو گے، 4 کو مارو گے، 8 کو مارو، پھر کیا؟ وہ تمہیں مار دیں گے، قصہ ختم۔ حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تمہاری جان کس کے کام آئے گی؟ وہ چپ رہا۔ بھاگ جانا ہمیشہ بزدلی نہیں ہوتی، مسلط بھی کسی شے کا نام ہے۔ قربانی دینا سب سے افضل ہے، لیکن اس کی اہمیت بھی تب ہی ہوتی ہے جب اس کا صحیح وقت ہو۔ اور مجھ سے پوچھو تو یہ وہ وقت نہیں ہے دی۔ میں کیا کروں انکل؟ وہ جیسے تھک کر بولا۔ ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو خون کھول اٹھتا ہے۔ انہیں قبر بھی نصیب ہوئی ہوگی کہ نہیں، کوئی کفن بھی میسر ہوا ہوگا۔ یہ سب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تم وہ سوچو جو تمہارے ہاتھ میں، کیا کر سکتی ہو تم؟ وہ سر جھکا گیا۔ اگلے مہینے پیپر ہے نا تمہارے؟ مزید 3 گھنٹے گزرنے کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ چند منٹ گزرے اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ ہم سرجری کرنے جا رہے ہیں، یہ کنسنٹ فارم فل کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ ارسلان نقوی نے بیوی کو دلاسا دیا تھا، اندر سے وہ بھی لرز رہے تھے۔ انکل، ان کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ دعا کریں، دعا ہی تو کر سکتے تھے وہ۔ یا اللہ، اس مشکل گھڑی میں انہیں بھی رب ہی یاد آیا تھا۔ میرے بچے کو بچا لے، اسے صحت عطا فرما دے۔ مالک، میں اپنے بچے کو تیرے کلام کا حافظ بناؤں گا، میں اسے تیرے راستے پہ چلاؤں گا، تو اسے زندگی سے نواز دے۔ انہوں نے منت مانگ لی تھی، آزمائش شاید یہی دیکھنی آتی کہ چوٹ لگے گی تو میرا بندہ کیا کرے گا۔ انہوں نے عہد باندھا اور ان کی آزمائش ٹال گئی۔ آپریشن کافی حد تک کامیاب رہا ہے، جلد وہ ہوش میں آ جائے گا۔ 15 دن بعد وہ ڈسچارج ہو گیا تھا۔ اسی رات ارسلان نقوی نے اپنی بیوی کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں چاہتا ہوں اسے مدرسے میں ڈال دوں، حفظ کر لے گا، اس کا ذہن ہوا تو حدیث پڑھ لے گا۔ اسے اللہ نے دوبارہ زندگی عطا کی ہے، اس کا شکر تو ایسے ہی ادا ہو سکتا ہے۔ تم کیا کہتی ہو؟ وہ تو شوہر کی بات پہ آمین کہنے والی عورت تھی۔ 10 دن بعد وہ اس لیے جامعہ حمزہ کے دروازے پہ تھے۔ وہ گراؤنڈ میں ایک طرف بیٹھا خاموشی سے دور کھیلتے لڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن اسے پتا تھا وہ اسے اپنی ٹیم میں کبھی شامل نہیں کریں گے۔ یہ وہ لڑکا ہے نا جس نے اس سال ٹاپ کیا، کیا نام ہے اس کا؟ وہ 2 لڑکے اس سے کچھ دور کھڑے اس کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ عادل، تمہیں پتہ ہے یہ عیسائی ہے؟ اچھا، کہنے والے کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کیا فائدہ اتنی محنت کا؟ آخر میں تو انہوں نے نالیاں ہی صاف کرنی ہوتی ہیں ہماری۔ وہ دونوں زور سے ہنسے اور ایک تحقیر بھری نظر اس پہ ڈال کر آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ احساس سے اس کا چہرہ لال پڑتا چلا گیا۔ بس اسٹاپ سے وہ تینوں باپ بیٹے پیدل ہی چل پڑے تھے۔ پہاڑیوں کے بیچ میں بال کھاتے راستوں سے ہوتے ہوئے وہ مسجد تک جا پہنچے تھے۔ سر پتھروں سے سجی وہ خوبصورت مسجد جس کے اونچے میناروں کو بادل بوسہ دیتے تھے۔ جامعہ حمزہ سے بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے پتہ ہے تو یہاں اپنے سے نہیں آیا، باپ نے اندام سے کہا تھا۔ وہ تیرا چھوٹا بھائی ہے، یہاں پڑھنا اس کا خواب ہے اور یہ ہر مسلمان کا فرض بھی ہے۔ بس 2-3 سال کی بات ہے، حفظ پورا ہو جائے گا تو میں خود تجھے یہیں اچھے کالج میں داخل کروا دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ بلوغت کی سرحد پہ کھڑا وہ بڑا بھائی اپنے سے چند سال چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑے اس
मुक़द्दस दरसगाह में दाखिल हुआ था, जहाँ फरिश्ते अपने परों से छाँव किए हुए थे। अपना और भाई का ख्याल रखना वो ना भी कहते तो भी उसे यह करना ही था। मौलाना की शहादत को 6 माह गुजर गए थे। कातिलों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। इन दिनों भाइयों की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। हर दरवाज़ा खटखटा कर हाथ थकने लगे थे और इस बेसमर मुसाफिर से पैर आबला पा थे। मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रहा हूँ भाई, उस रात इमरान ने बड़े भाई से कहा था। मगर क्यों? उन्होंने अचंभे से उन्हें देखा। जिस मुल्क में मेरे बाप को इंसाफ नहीं मिल सका, उस पर अपनी तमन्नाएं ज़ाहिर करने का क्या फ़ायदा? मुझे इस हुकूमत को अपने इल्म का कोई फैज़ नहीं पहुँचाना। खुदा पे यकीन को इमरान, उन्होंने दिलासा देना चाहा। खुदा पे यकीन है, लेकिन इस हुकूमत पे हरगिज़ नहीं। मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। खैर मैं क्या कह सकता हूँ, यूनिवर्सिटी की नौकरी भी तुम्हारा ज़ाती फैसला था और अब छोड़ोगे तो ये भी तुम्हारी मर्जी होगी। वो चुप रह गई। यहाँ मेरे पास आ जाओ, इस मदरसे को तुम्हारी ज़रूरत है। वो औरत मैडम की पैरवी में चलती हुई अंदर दाखिल हुई थी। उस बड़े से हाल में एक तरतीब से रखी सिलाई मशीनों पे मुख्तलिफ उम्र की औरतें और लड़कियां सिलाई में मसरूफ़ थीं। वो ऊपरी मंजिल पे आ गई। ऊपर के हाल में मुख्तलिफ औरतें मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ थीं, कढ़ाई, मूर्ति तारे वगैरह। मैडम उसे अपने ऑफिस में ले आई। देखो फिरोज़ा, सारा सेंटर मैंने तुम्हें विजिट करवा दिया। अब आगे मैं 2 टोक बात करूँगी, वो आगे कोई। तुम यहाँ काम करना चाहती हो तो 100 बिस्मिल्लाह। कपड़ा, मशीन सब हम मुहैया करेंगे और हर महीने तुमको एक माकूल रकम मिल जाया करेगी। कितनी रकम? अगर तुम रोज़ के 2 सूट सिलाई करती हो तो तुम्हें एक महीने में तकरीबन 5 से 7 हज़ार मिल जाएंगे। वो रुकी और ड्रामाई नज़र से सामने बैठी औरत को देखा। लेकिन इसके अलावा एक और काम भी है। इस तरीके से तुम एक दिन में तकरीबन 10 से 15 हज़ार मिलेंगे। फिरोज़ा की आंखें उबल पड़ी। कौन सा काम मैडम जी? उस रात प्रोफेसर साहब ने उसे वो पैक कर दिया था। ये तुम्हारे वालिद ने अमानतन रखवाया था। कुछ कागजात थे, कुछ कैश, तस्वीरें, उसके बचपन की चीज़ें। मुझे खुशी है तुम वापस रावलपिंडी जा रहे हो। अपने बाप की हर ख्वाहिश का मान को कुछ बन जाओ और फिर बाप का और अपनी कौम का बदला लेना। उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा था। अगले दिन वो कॉलेज आ गया था। फिर पेपर। ज़िंदगी अपने डिगर पे वापस लौट रही थी। अगले कुछ साल बाप के ख्वाब को मुजस्सम ताबीर करने में गुजर गए थे। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।